انسان ہے, کیا یہ اپنی زندگی کے تمام کام نارمل احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے؟ کیا یہ لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہا ہے یا کیا یہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اچھا, اب اس میں ایک دو تین بڑی سمجھنے کی چیزیں ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ مینٹل یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں کیا. اچھا, موٹے موٹے تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے انگزائٹی ہے کسی کو, انگزائٹی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں اچھا جی مجھے کچھ ہو رہا ہے, there's something which is happening, انسومنیک ہوں, ہائپرسومنیک ہوں, بٹ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیا ہے. بالکل ایسے اسٹریس, ٹینشن, انگزائٹی سب کو ہم نے مکس کیا ہوا ہے. ڈپریشن ہو جاتا ہے لوگوں کو. لوگ اسکیزوفرینک تو ہونا ایک بہت دور کی بات ہے, وہ تو نیوروٹک کے بعد سائیکوٹک, سائیکوٹک کے بعد آپ کا ایگزیکٹلی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑنے والی ہیں. جب اب کیٹاسٹرفی کیا ہے, جب ہمارے گھر میں I think 80% of the people in Pakistan, جب کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں اسٹریسڈ ہوں, تو کیا اس کو جھاڑ پڑ جاتی ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو سائیکالوجسٹ کو دکھائیں, اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ لے کے جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس اس کو کاؤنسلنگ کے لیے لے کے جائیں, بات کر سکے, وہ بات کر سکے, بتا سکے کہ what is bothering him or her. یہ اس کا بیسک رائٹ ہے. بالکل. اگر آپ کا بچہ اس طرح سے بیہیو نہیں کر رہا, فار ایگزامپل میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ, جب وہ کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے, تو میں اس کو بٹھاتی ہوں and I talk to him. پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے, آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو بجائے یہ کہ میں اس کو کہوں کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تم ایسے کیوں کر رہے ہو, ڈانٹنے سے وہ چیز پکی ہو جاتی ہے اور بگڑ جاتی ہے. بالکل ایسے. اور بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ تم کوئی پاگل ہو جو تم سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جاؤ گے, you need to understand, you need to nip the bud in the start. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو جو بندہ صرف سٹریس میں ہے وہ انگزائٹی, ڈپریشن, نیوروسس, سائیکوٹک والی کنڈیشن سے آگے جا کے اسکیزوفرینیا میں چلا جائے گا, اینڈ فائنلی وہ قتل بھی کرے گا, وہ ریپ بھی کرے گا, وہ بچوں کو بھی جلائے گا, ہر غلط کام وہ کر سکتا ہے. مطلب یہ کتنی ہارٹ ٹیکنگ بات ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ نے زیادتی تو کر دی, اس کے بعد آپ ان کو جلا رہے ہیں, کسی کو آپ گولی مار رہے ہیں, تو یہ کس طرح کی مینٹل کنڈیشن ہے؟ ایکسکیوز می, نارمل نہیں ہے, بالکل ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا. ٹوٹلی اب نارمل. بالکل. somebody who's a psychopath, اور وہ کیسے بن گیا؟ ہاں, یہ ساری فیزز اس نے کراس کی ہیں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک, جب تک وہ پاورفل ہوا ہے فزیکلی کہ وہ یہ کام کر سکے, اس نے یہ ساری چیزیں ہی وینٹ تھرو اٹ. ایگزیکٹلی. کچھ فیئرس تھے جو اس بچے میں تھے, اور وہ فیئرس کیسے ختم ہوئے اور وہ اتنا فیئر لیس ہو گیا. ہم سب کے اندر فیئرز ہوتے ہیں, ان فیئرس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے, بٹ اس حد تک نہیں جانا ہوتا کہ وہ فیئرس جو ہیں ہم اتنے فیئر لیس ہو جائیں کہ ہمیں گناہ بھی گناہ نہ لگے, غلط کام بھی غلط کام نہ لگے. تھینک یو ویری مچ. تابندہ گفتگو آگے بڑھائیں گے, ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینے پروگرام میں. جی ناظرین, تابندہ اعظم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہماری چل رہی ہے سائیکولوجیکل ہیلتھ, کہاں سے یہ بیماریاں, کہاں سے یہ ڈس آرڈرز جنم لیتے ہیں, شروع ہوتے ہیں, اور یہ پھر کہاں تک جاتے ہیں, کتنے کمپلیکیٹ ہوتے ہیں, اور پھر کتنے خطرناک لیول تک چلے جاتے ہیں. جیسے کہ تابندہ نے خود بھی ذکر کیا کہ پھر جب ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے جہاں پر پھر آپ قتل بھی کر سکتے ہیں, آپ کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں ڈرتے, نہ رکتے ہیں. جہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.